اور یاد رکھیے گا کہ اولاد جہاں اللہ کی نعمت ہے وہیں ایک بڑی زحمت بھی ہے۔ اولاد جہاں انسان کے لیے اللہ کا انعام ہے وہیں ان اولاد کی ناقدری کی بنیاد پر ہمارے بچے ہمارے لیے دنیا میں بھی بربادی کا سامان بن سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہماری ہلاکت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں انبیاء اور رسول کی دعاؤں میں جہاں اولاد کے مانگنے کا تذکرہ ہے وہاں ساتھ ساتھ اس کی ایک صفت بیان کی گئی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمائیے۔ ایک جگہ فرمایا گیا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کہ اللہ کے ایک بڑے پیغمبر نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اپنی پاک بارگاہ سے پاکیزہ نیک اولاد عطا کیجئے، آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 19ویں پارے میں اپنے نیک بندوں اور بندیوں کا تذکرہ کیا، عباد الرحمن، اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں، کئی صفتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے نیک بندے اور بندیاں وہ ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو برائیوں سے دور رہتے ہیں، جو لوگوں سے اچھائی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اللہ کے ان نیک بندوں میں اور ان کی صفات میں ایک بڑی صفت کا تذکرہ ہے جس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ وہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی بیویاں دیجئے، اے اللہ ہمیں ایسی اولاد دیجئے قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو نیک بنا دیجئے تاکہ میں ان نیک لوگوں کا پیشوا اور سربراہ بن سکوں۔ پتا چلا کہ گارجین وہی اچھا ہے جس کی ماتحتی میں رہنے والے لوگ نیک ہوں، باپ وہی اچھا ہے جس کی اولاد نیک ہو، ماں وہی اچھی ہے جس کی اولاد نیک ہو، اور اولادوں کو نیک بنا کر ان اولاد کی سربراہی کی دعا اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں ہوتی ہیں کہ میرے مولا اولاد ایسی دیجئے جن کے کاموں کو دیکھ کر، جن کے کارناموں کو دیکھ کر، جن کے بچپن کو دیکھ کر، جن کی جوانی کو دیکھ کر، جن کے بڑھاپے کے کارناموں کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈک ہو اور میرے لیے آخرت میں درجات کی بلندی کا سامان بن سکے۔ میرے بھائی، اولاد نیک کب ہوتی ہے، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتی ہے؟ یہ مائیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، ان ماؤں کا اپنی اولاد پر وہ احسان ہے جو اولاد پوری زندگی میں نہیں چکا سکتی ہے۔ قرآن مجید نے ماؤں کی قربانی کا تذکرہ کیا کہ یہ اپنے پیٹ میں 9 مہینے اپنی اولاد کو رکھتی ہے، پھر پیدائش کے وقت وہ بڑی دقتوں کے ساتھ اولاد کو جنم دیتی ہے، پھر یہ ماؤں کا ہی دل ہوتا ہے کہ 2-2.5 سال تک وہ انہیں دودھ پلاتی ہے، ان کی گندگیوں کو صاف کرتی ہے۔ کون ماں نہیں چاہے گی کہ اس کے یہ بچے جس کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھ کر اس نے بڑی مشقتیں اٹھائی، کون ماں نہیں چاہے گی کہ جس بچے کو اس نے دودھ پلایا، کون ماں نہیں چاہے گی کہ جس بچے کو اس نے چلنا پھرنا اور بولنا سکھایا اس کی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے؟ کس ماں کی تمنا نہ ہوگی کہ اس کی اولاد اس کی آخرت میں اس کے لیے سفارش کا ذریعہ نہ بنے؟ ہر ماں کی یہ چاہت ہے اور ہر باپ کی یہ تمنا ہے، لیکن یاد رکھیے گا صرف تمناؤں اور صرف خواہشوں سے اولاد نیک نہیں بنتی ہے۔ اولاد کو نیک بنانے کے لیے بچپن سے ہی قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ اور معاف کیجئے گا میں کڑوی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اولاد کی آپ صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں، اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اس کا آپ سامان نہیں کر رہے ہیں، اولاد آپ کی آخرت میں کام آئے آپ اس کی فکر نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کا بے اولاد ہونا ہی بہتر ہے۔ اور یہ بات بہت کڑوی ہے،
لیکن ایک عظیم عالم ربانی جن کو دنیا مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے مسلمانوں کے ایک بڑے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ لوگو، اے باپو، اے ماؤں، تمہارے پھول جیسے بچے بچپن میں مر جائیں، یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ بڑے ہوں اور تمہارے لیے تمہاری دنیا میں بدنامی کا ذریعہ بنے، یہ بڑے ہوں اور تمہاری آخرت میں تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بن جائیں، یہ بڑے ہوں اور اچھی تعلیم اور اچھی تربیت سے محروم ہو کر بڑے ہوں کہ جب یہ سڑکوں پر چلے تو دنیا کے انسان بھی، برادران وطن بھی کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ کس سوسائٹی کا لپھنگا جا رہا ہے، یہ کس سماج کا آوارہ جا رہا ہے، جس کی حرکتوں سے دکانیں جل رہی ہیں، جس کی حرکتوں سے دکانوں پر تالے پڑ رہے ہیں، جس کی شرارتوں سے بیٹیوں کی عزت پر ڈاکے پڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اولاد اگر بے دین ہو، اولاد اگر بے تربیت ہو، اولاد اگر آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے بجائے وہ آنکھوں کے لیے اور دل کے لیے زحمت بن جائے، اولاد اگر آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بننے کے بجائے ہلاکت کا سامان بن جائے، تو پھر بہتر ہے اس سے کہ یہ اولاد بچپن میں مر جائے۔ قرآن کریم نے اس کو کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، سورۃ الکہف آج جمعہ کے دن آپ لوگوں نے پڑھا ہے، نہیں پڑھے تو پڑھنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے تلقین کی ہے کہ ہر مسلمان کو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے، کیونکہ جو آدمی سورہ کہف پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ نے دو طرح کے ماں باپ کا تذکرہ کیا، لمبا واقعہ ہے۔ دو نیک بندوں کے ذریعے سے اللہ نے ان بچوں کے خزانوں کو محفوظ کیا جن کے باپ مر چکے تھے اور وہ بچے یتیم تھے، لیکن ان یتیم بچوں کی حفاظت، ان یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت اللہ کے دو بندے، جس میں ایک نبی تھے اور ایک اللہ کا برگزیدہ مقرب بندہ تھا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے کروائی گئی۔ اور اسی سورہ کہف میں حضرت خضر نے جب ایک بچے کو مار دیا تو یہ بات بتائی گئی کہ یہ اپنے ماں باپ کے لیے آگے زحمت کا سامان ہونے والا تھا، اس لیے اللہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ وہ ماں باپ جو نیک ہیں، یہ نافرمان اولاد بڑا ہو کر ان کی نیکی کو ختم کرنے اور ان کی دنیا کی بربادی اور ان کی آخرت کی تباہی کا سامان نہ بن جائیں، اس لیے اس بچے کو بچپن میں مار دیا گیا۔ میرے بھائی، واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم نے بیان کیا ہے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے وہ، لیکن میں صرف نقطہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اولاد اگر نیک ہیں تو ان اولاد کا ہمارے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہونا سب سمجھ رہے ہیں، لیکن اولاد اگر غلطی کے راستے پر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کی تربیت کی فکر نہیں کر رہے ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے اور قرآن سے بھی ایسا اشارہ ملتا ہے کہ اس کا دنیا سے چلا جانا ہی ہمارے لیے عافیت کا سامان ہے۔ آقا علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک دعا ہے کہ اے میرے اللہ، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، میں ایسی بیوی سے پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے ہی مجھے بوڑھا بنا دے، جن کے ناز، جن کے نخرے، جن کی بے دینی اور جن کی بدتمیزیوں کی وجہ سے میں جوانی میں بوڑھا بن جاؤں، مجھے ایسی بیوی نہیں چاہیے۔ ایسے ایک دعا ہے کہ اے میرے مولا، مجھے ایسی اولاد سے بچائیے، مجھے ایسی اولاد نہ دیجئے۔ اللہم انی اعوذ بک من ولد ان یکون علی وبالا، مجھے وہ اولاد نہیں چاہیے جو میرے لیے وبال جان بن جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں جو بات آپ کے سامنے بہت اختصار کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں، وہ یہ کہ اولاد اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور نعمت تب ہے جب آپ اس کی قدر کریں۔ اولاد کی قدردانی کیا ہے؟ اولاد کی قدردانی یہ ہے کہ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے سماج کا اکثر فرد، اللہ معاف کرے، اپنی اولاد کی صحیح قدر نہیں کر رہی ہے۔ ہمارے سماج کے اکثر لوگ اللہ کے اس عظیم نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے تعلق سے وہ لاپرواہ ہیں، اپنے اولاد کے تعلق سے وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں۔
جبکہ قرآن مجید میں ایک ایک صاحب ایمان کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اللہ رب العزت نے یہ فریضہ بتایا کہ اے میرے ایمان والے بندو، اے میری ایمان والی بندیوں، اگر تم ایمان والے ہو، تمہارا یقین اللہ کی ذات پر ہے، تمہارا ایمان مرنے کے بعد کے دن پر ہے، تو تمہاری دو ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ دونوں ذمہ داری دوسری تمام تر ذمہ داریوں سے بڑی ہوئی ہے۔ ہم اپنے لیے گھر بنائیں، اس سے بڑی ذمہ داری، ہم اپنے بچوں کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کریں، اس سے بڑی ذمہ داری، ہم اپنے بچوں کے لیے اچھے کپڑے پہنائیں، اس سے بڑی ذمہ داری، ہم اپنے بچوں کے لیے اچھے تحفے اور گفٹس لائیں، اس سے بڑی ذمہ داری۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے کو بچاؤ، اپنی بیویوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ قرآن نے بڑا لطیف اشارہ کیا۔ آج ہم لوگوں کے پاس مائیں شکایت کرتی ہے، یہ باپ شکایت کرتے ہیں کہ قاضی صاحب ہماری اولاد تو مانتی ہی نہیں، ذرا سمجھائیے، ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، ذرا بتائیے۔ ذرا ان ماں باپ سے پوچھ لیجئے کہ اے باپ اے ماں تم بھی نماز پڑھتے ہو؟ یہ کیسا بے غیرت باپ ہے جو نماز چھوڑ کر اپنی اولاد کو نماز کی تعلیم دے رہا ہے؟ یہ کیسی بے غیرت ماں ہے جو جھوٹ بول کر اپنی اولاد سے سچائی کی امید کرتی ہے؟ یاد رکھیے گا اولاد کی نیکی اور اولاد کی زندگیوں میں صالحیت تب آئے گی جب آپ کی زندگی میں صالحیت آئے گی، جب آپ کی زندگی میں نیکی ہوگی۔ قرآن کریم نے دو لفظوں کو جوڑا اور لطیف اشارہ کیا، قو انفسکم، اپنے کو بچاؤ، گھر والوں کو بچاؤ۔ پتہ چلا تم اگر اپنے کو بچاؤ گے جہنم سے، اولاد بھی اس راستے پر آ جائے گی اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والی بن جائے گی۔ تم اگر نماز پڑھو گے تمہاری اولاد بھی نماز پڑھنے والی ہوگی۔ تم اگر سچ بولو گے تمہارے بچے بھی سچ بولنے والے ہوں گے۔ تم اگر سچائی کے راستے پر چلو گے تمہارے بیٹے اور بیٹیاں بھی سچائی کے راستے پر چلیں گے۔ تم اگر گناہوں سے بچو گے تمہارے بچے بھی گناہوں سے بچیں گے۔ تم اگر موبائل پر میری ماں سیریل دیکھنے سے بچو گے تمہاری بیٹیاں بھی سیریل دیکھنے سے بچیں گی۔ تم اگر اپنے ساس اور سسر اور اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ گے تمہاری بیٹیاں بھی اپنے سسرال میں لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے گی۔ قرآن کریم نے اشارہ کر دیا اپنے کو پہلے بچاؤ اور پھر گھر والوں کو بچاؤ۔ یہ دونوں ذمہ داری دی گئی، تم بچو گے اولاد بھی بچے گی، اور اپنے کو بچانے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی فکر کرنا ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے۔ میں یہاں یہ بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جامعۃ المحسنات جس فکر کے ساتھ، جس مشن کے ساتھ اور جس مقصد کے ساتھ پرسا کی اس سرزمین پر ہمارے برادر عزیز نوجوان صالح اور متحرک عالم دین مولانا آفتاب صاحب قاسمی دامت برکاتہم چلا رہے ہیں، ان کا مشن ہے، ان کی فکر ہے، ان کا ایم ہے، ان کا ٹارگٹ ہے کہ یہ پرسا اور اس کے اطراف کی بیٹیاں خاص طور سے ان کے بچپن میں ایسی تعلیم اور ایسی تربیت کا انتظام کر دیا جائے کہ یہ بیٹیاں کل ایک اچھے اور صالح خاندان کی نگرانی کر سکے۔ بزرگوں کا جملہ ہے کہ ایک مرد پڑھے گا تو ایک فرد پڑھے گا، اور ایک بیٹی پڑھے گی تو ایک سماج پڑھے گا۔ ایک مرد پڑھے گا تو اس کی تعلیم سے اس کی ذات کو فائدہ ہوگا، لیکن اگر یہ بیٹیاں جو اتنی خوبصورت نعتیں، تقریریں، نظمیں اور حمد آپ کو سنا رہی تھی، اگر یہ پڑھ لے گی بچپن میں، اگر انہیں اللہ رسول کی محبت سکھا دی جائے گی تو بچپن میں بھی یہ وہ بات نہیں بھولے گی۔ ان بچوں کو اور ان بچیوں کو اگر صحیح تربیت کر دی جائے گی تو مجھے ایک انگریز مفکر کی بات یاد آ رہی ہے، A woman with true education is the best instrument to change society۔ ایک عورت اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کے ساتھ سماج کو بدلنے کا سب سے بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے۔ سماج بدلے گا جلسوں سے نہیں، سماج اصلاحی کانفرنس سے نہیں بدل سکتا، سماج لمبی تقریروں سے نہیں بدل سکتا، سماج قاضی صاحب اور مفتی صاحب کے بیانات سے نہیں بدل سکتا۔ سماج بدلے گا ان عورتوں کی وجہ سے۔ سماج بدلے گا اس وقت جب یہ بیٹیاں اور یہ بیٹے اگر ماں باپ انہیں بچپن میں اچھی تعلیم اور اچھی تربیت سے آراستہ کر دیں گے تب سماج کے اندر انقلاب آئے گا، اور اسی انقلاب کے لیے، اسی سماج میں تبدیلی کے لیے یہ ادارہ اور اس طرح کے تمام دینی ادارے خاص
طور سے بچیوں کے ادارے قائم کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے میری ماں اور بیٹیوں اور خاص طور سے جو ہمارے علاقوں سے ذمہ دار اور بزرگان یہاں تشریف لائے ہیں، وہ موجودہ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جامعۃ المحسنات کے مشن کو مضبوط کریں، تقویت پہنچائیں، آپ تعاون کریں، دام دیرم سخن، آپ اس کی مدد کریں۔ یاد رکھیے گا کہ اس وقت موجودہ دنیا کے اندر اور خاص طور سے وطن عزیز کے موجودہ حالات میں، اس ملت پر جو حالات ہیں، ان نازک حالات میں ایک ایک باپ، بھائی، گارجین، سماج کے ذمہ دار، ایک ایک ماں، ان سب کی یہ ذمہ داری ہے اور اولین ذمہ داری ہے کہ جس دین متین کو، جس ایمان کی نعمت کو اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر پیوست کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان، ہمارا یہ اسلام ہماری بیٹیوں تک، ہمارے بیٹوں تک، ہماری نسلوں تک منتقل ہو جائے۔ یہ اس ملک میں کرنے کا سب سے اولین کام اور سب سے بڑا کام اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ادارے جو ہمارے علماء کرام چلا رہے ہیں، یہ امت کے سب سے بڑے محسن ہیں، اور ان کا احسان اس وقت سمجھ میں آئے گا جب کل میدان محشر میں بہت سارے ماں باپ اٹھیں گے جن کی اولاد ان کا گریبان پکڑے گی، جن کے ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے مشنری اسکولوں کی تعلیم کا انتظام کیا، انگلش میڈیم اسکول کی تعلیم کا انتظام کیا، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا، IAS بنایا، یہاں تک کہ ان کے بچے گورنر تک بن گئے، لیکن انہوں نے کفر کیا، انہوں نے شرک کیا، انہوں نے دیوی دیوتاؤں کے سامنے جا کر ہاتھوں کو اٹھایا، سجدے کیے۔ آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں ایک عظیم گورنر نے ایک مندر میں جا کر ایک دیوی دیوتا کے سامنے اپنے سر کو جھکایا۔ یہ تمام ماں باپ اپنی ان اولاد کی بنیاد پر جب اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے تو وہیں پر وہ ماں باپ جن کے سروں پر اللہ سورج سے بھی زیادہ روشن تاج رکھ رہا ہوگا، یہ جامعۃ المحسنات جہاں کی اس چھپر پوش اور اس ویسٹس کے مکان میں گرم روم میں چٹائی پر بیٹھ کر دو خوش نصیب بچوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا، جب میدان محشر میں ان کے ماں باپ کو سورج سے زیادہ روشن تاج عطا کیا جائے گا، تب یاد آئے گا مفتی آفتاب صاحب کا احسان، امت کے علماء کا احسان، امت کے قاریوں کا احسان کہ انہوں نے کتنا بڑا کارنامہ اس ملت کے لیے انجام دیا۔ میرے بھائیوں، میں اپنی اس بات سے قطعاً یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیے، آپ اپنے بچوں کو انجینئر نہ بنائیے، آپ اپنے بچوں کو پولیٹیشین نہ بنائیے، آپ اپنے بچوں کو بزنس مین نہ بنائیے، آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیجئے۔ آج سماج کو حافظ کی بھی ضرورت ہے، عالم کی بھی ضرورت ہے، مفتی کی بھی ضرورت ہے، علاج کے لیے اچھے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، اچھے سیاسی رہنما کی بھی ضرورت ہے، اچھے بزنس مین اور تاجر کی بھی ضرورت ہے، اچھے سوشل ورکر کی بھی ضرورت ہے۔ یہ تمام ہمارے سماج کی ضرورت ہے، لیکن ان تمام تر ضرورتوں سے پہلے یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم بچپن میں اپنے بچوں کو دنیا جہان کی دیگر تمام تر تعلیم سے پہلے، تمام ہنر سے پہلے جامعۃ المحسنات اور اس جیسے اداروں میں ان کے بچپن کے اندر جب وہ نرم ہوتے ہیں، جب ان کے اندر لچک ہوتی ہے، جب ان کا دل صاف ہوتا ہے، ان کے صاف ستھرے دل پر اللہ کی محبت، رسول اللہ کی عظمت اتنا ٹھوس بٹھا دیجئے کہ وہ دنیا کے کسی بھی کمپنی میں جا کر، وہ سیاست کے کسی گلیارے میں جا کر، وہ ملک کے کسی بڑے سے بڑے عہدے پر جا کر، وہ ملک کا گورنر بن کر، وہ کسی اسٹیٹ کا گورنر بن کر اپنے دین و ایمان کا سودا نہ کرے۔ اور یہی ذمہ داری قرآن کریم نے ہمیں دی ہے اگر ہم مسلمان ہیں۔ قرآن مجید نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی، پیغام دیا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ کہ اللہ نے اپنے دو برگزیدہ نبیوں کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم نے بھی، یعقوب نے بھی، اللہ کے نبیوں نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی، یا بنی، اے میرے بیٹو، اے میرے پوتو، اے میری بیٹیوں، یاد رکھو ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، تم مسلمان ہو، تم مسلمان کے بیٹے ہو، تم مسلمان کی بیٹی ہو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا ہمیشہ پوری زندگی اسی اسلام پر جیو اور تمہاری موت آئے تو اسی اسلام پر آئے۔ اور کہا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے کو نصیحت کرتے ہوئے، لا تشرک باللہ وان قتلت وحرقت، ایمان والے ہو، اپنے اس دین کا، اپنے اس ایمان
ایمان کا کبھی سودا نہ کرنا، اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے، اگرچہ تمہیں کاٹ دیا جائے، اگرچہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اگرچہ تمہارا قتل کر دیا جائے، لیکن اس دین و ایمان کا سودا نہ کرنا۔ دین پر کون جمیں گے؟ دین پر کون ڈٹیں گے؟ نازک حالات میں جب ایمان کو چھیننے کی طاقت اور ایمان کو چھیننے کی طاقتیں اپنا کام کر رہی ہیں، ان نازک حالات میں کون بچے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کریں گے؟ وہی کریں گے جن کے ماں باپ نے جامعۃ المحسنات، مدرسہ فلاح المسلمین، اصلاح المومنین اور ان جیسے اداروں میں اپنے بچوں کو دنیا جہان کی تمام تر چیزوں سے پہلے بچپن میں اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہی ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی جو حدیث میں نے پڑھی، اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ باپ بیٹھے ہوئے ہیں، گارجین بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بچوں سے محبت ہے۔ میں پوچھوں گا کہ اے ماں، تم کہہ رہی ہو کہ بچے سے پیار ہے، بیٹی سے محبت ہے، کیسے؟ میرا بیٹا ہے 5 سال کا، 3 دنوں سے وہ ضد کر رہا ہے کہ ابو فٹ بال چاہیے، فٹ بال چاہیے۔ میں اس کو لا کر دے نہیں پا رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اچھا مطالبہ ہے، اس نے اچھی چیز کا ڈیمانڈ کیا، کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن میری مصروفیت کہ میں اس کی خواہش کو پورا نہیں کر رہا ہوں۔ اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ بھائی مجھے اولاد سے محبت ہے کیونکہ اس نے فٹ بال کا ڈیمانڈ کیا اور میں نے فٹ بال لا کر دے دیا۔ یہ ماں کہتی ہے کہ مجھے اپنی بیٹی سے محبت ہے، کیوں؟ قاضی صاحب اس نے کہا تھا کہ انارکلی فروغ چاہیے، دیکھیے میں نے بالکل برانڈڈ انارکلی فروغ اسے دے دیا۔ یہ باپ کہتا ہے کہ قاضی صاحب مجھے اپنے اس بیٹے سے بڑی محبت ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ آپ نے کہا کہ میرے بیٹے نے آئی فون مانگا، میں نے قرضہ لیا اور اپنے بیٹے کو آئی فون دے دیا۔ ہمارے یہاں بھوارہ میں ایک صاحب ہیں، وہ رکھتے ہیں کی بورڈ والا موبائل چھوٹا سا، اور اپنے بیٹے کو جو 8 سال 10 سال کا IPS میں پڑھتا ہے اس کو دیا ہے آئی فون۔ کیوں بھائی؟ اولاد سے بڑی محبت ہے۔ میرے بھائیوں، خدا کی قسم اپنی اولاد سے محبت کا یہ معیار کیا آپ نے انہیں اچھے کپڑے دیے، اچھے تحفے دیے، اچھے کھانے دیے، بالکل غلط ہے۔ اولاد سے محبت کا اور اولاد سے عشق کا تقاضا یہ ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا، ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن۔ کوئی بھی باپ اور کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ یہ تحفہ جو جامعۃ المحسنات میں پڑھنے والی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو ان کے ماں باپ دے رہے ہیں، خدا کی قسم اس سے بڑھ کر تحفہ کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں دے رہے ہیں۔ وہ ماں باپ جو بچپن میں اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بٹھانے اور دلوں میں پیوست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ خوش نصیب ماں باپ ہے جن کو واقعتاً اپنی اولاد سے سچی محبت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مختصر وقت میں نے جو اپنا پیغام عرض کیا ہے وہ یہ کہ یہ بچے جنہوں نے آپ کے سامنے پروگرام پیش کیا، یقیناً یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر ان پر اسی طرح محنت کی جاتی رہے، مولانا آفتاب صاحب محنت کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، ماں باپ بھی ان کی تربیت کی لگاتار فکر کرتے رہیں گے، یہی بچے انشاءاللہ مستقبل میں سماج کو بدلنے کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ کام جو مولانا آفتاب صاحب یہاں پہ کر رہے ہیں یا اس طرح کے کام جو بھی ادارے اور اداروں کے ذمہ دار کر رہے ہیں، میرے بھائی اور میرے بزرگوں، یہ سارے ادارے اس لائق ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، ان کا سپورٹ کیا جائے، کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ قرآن مجید کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ نیکی کا ایک بڑا کام یہ ادارہ کر رہا ہے، یہاں کے ذمہ دار کر رہے ہیں، اس لیے آپ سبوں کی ایمانی ذمہ داری ہے کہ اس ادارے کے مشن کو مضبوط کرنے میں اور اس کے کام کو آگے بڑھانے میں اپنے ہر طرح کا تعاون پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر ذرا اطمینان دلائیے، ماشاءاللہ۔ اور میں مولانا آفتاب صاحب کو وہ بات کہوں گا جو میرے والد گرامی حضرت قاضی صاحب نور اللہ مرقدہ نے ہم علماء کو ایک بار کہی تھی۔ ہمارے یہاں ربیع الاول کے موقع سے سیرت کے ہم لوگ 10 دنوں کے پروگرام کرتے ہیں۔ وہ جو پہلا سال تھا جس میں ہم لوگوں نے 12 ربیع الاول کو سیرت کانفرنس کیا تھا، اس موقع سے بچوں نے بھی سیرت پہ، بچیوں نے بھی سیرت پہ تقریریں کی تھیں۔ ہمارے علاقے کے تمام نوجوان علماء موجود تھے اور ہم لوگوں نے دعا کے لیے حضرت کو بلایا، تو ہم لوگوں نے خواہش کی
کہ کوئی نصیحت کی جائے. دیکھیے زندگی سب کی ختم ہونے والی ہے, میں بھی مر جاؤں گا, آپ سب مر جائیں گے. زندگی کس کی کارآمد ہے؟ کون محبوب ہوتا ہے اور کون مقبول ہوتا ہے؟ میں صرف بول جاؤں تو نہ میں محبوب ہوں گا نہ میں مقبول ہوں گا. الفاظ کا غازی کبھی نہ محبوب ہوتا ہے نہ کبھی مقبول ہوتا ہے. محبوبیت اور مقبولیت کے لیے حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہم نوجوان علماء کو جب ہم لوگوں نے نصیحت کے لیے گزارش کی, کوئی تقریر نہیں کی, انہوں نے کہا کہ میں صرف ایک شعر سناتا ہوں, اور وہ شعر میں اپنے لیے بھی اور مفتی صاحب کے مولانا آفتاب صاحب کے لیے بھی عرض کر دیتا ہوں. وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا, شباب جس کا ہو بے داغ, ضرب ہو کاری. مولانا آفتاب صاحب ماشاءاللہ صالحیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اپنے مشن پر ڈٹے رہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وسائل کا انتظام فرمائیں گے. اللہ رب العزت ان باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وجزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں.